بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مصطفیٰ امان میدان کے پلیٹ فارم سے۔ میرا ایک سیگمنٹ جو میں کافی مہینوں سے نہیں کر سکا اپنی بے بہا مصروفیت کی وجہ سے، اور روز کا اندازہ جی آج کروں گا ایک میں نے مورالٹیز پر ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور میں جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، تو ان کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا جی کہ وہ چیزیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان کو یعنی ساتھ لے کر، اور ان کی جو حکایات ہیں، ان بڑے لوگوں کے جو قول ہیں، ان کو مکس کر کے تو کوئی میسیج دیا جائے۔ تو جی سیگمنٹ ہے اتنی سی بات، اچھا بات اتنی سی ہوتی ہے اگر آپ کو زندگی میں یعنی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی ایڈی لمبی چوڑی یعنی سائنس کوئی نہیں ہوتی، تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور پھر یعنی آپ معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ٹاپک ہے کہ ہر حال میں پوشیدہ اللہ کی حکمت بس کسی کو سمجھ آ جائے، یہ ہے جس کا ٹاپک۔ یہ ہے جناب، خدا کی جو حکمت ہے وہ یعنی اس کے یعنی متعلق یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یعنی ہر حال میں یعنی کیا یعنی ہوتی ہے۔ اچھا، سم ٹائم زندگی کے معاملات میں جیسے ہم یعنی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معاملات کو نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے زندگی میں نا ذاتی طور پر یعنی کچھ تجربات ہیں جو میں آپ کے ساتھ یعنی ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا کہ سم ٹائم یعنی ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی زندگی میں یعنی آپ کے اچھے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دولت بھی جناب جڑی وہ کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے توڑ کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، کامیابی مختلف معاملات میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح یعنی ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سم ٹائم ہم اسے یعنی اللہ کی طرف سے نا انعام یا یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ خوش بختی ہے۔ اچھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سم ٹائم یعنی بہت زیادہ جو آسائشیں بھی یعنی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک آزمایا بھی جا رہا ہوتا ہے، اور انہی چیزوں میں پھر کہیں نہ کہیں یعنی کچھ یعنی پرابلمز بھی ہوتی ہیں جو عام فہم میں یعنی آپ کو سمجھ نہیں یعنی آ رہی ہوتی کہ انسان کہہ رہے ہوتا ہے۔ میں نے اب کئی لوگوں کو یہ کہتے سننا ہے، مثال کے طور پر کہ جناب سانو آج تک نہ کنڈا نہیں چبھیا، یعنی سانو آج تک کوئی بیماری نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اچھا، میرا بھی یہ خیال تھا، کئی لوگ ہوتے ہیں جی آپ کی زندگی میں یعنی ان کی وفات ہو جاتی ہے، بڑے آرام کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں، اچھا انہیں کوئی بیماری مرتے دم تک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، وہ بڑی سموتھلی زندگی گزارتے ہیں، بڑی لمبی عمر پاتے ہیں، اور عمر پا کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اکثر ایک یعنی ہمارا کرائٹیریا ہے بات کرنے کا، یہ ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ یار کڈا نیک آدمی سی، نو کدی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ میں نے شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا ہے شاید کہ اگر آپ کے اوپر کوئی سختی، بیماری یا کوئی یعنی آزمائش نہیں آتی، تو پھر یہ سوچ لو کہ ایک اور ہی آزمائش ہے، اور شاید اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے جب اس چیز کو پڑھا اور اسی چیز کو پھر میں یعنی کافی میں نے اس پہ یعنی ریسرچ کیا، دیکھا، غور کیا، کچھ قرآنک اصول پڑھے، اور جیسے کہ اکثر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کافی زیادہ جو مذاہب ہیں، جو الہامی مذاہب بھی ہیں، جیسے زبور پاک ہے، انجیل مقدس ہے، تورات مقدس ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی پڑھنے کا بڑا تھورلی اتفاق ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنک اصول بھی جتنا یعنی میں پڑھ سکتا ہوں اور اس سے استفادہ لے سکتا ہوں، اچھے اسکالرس کو بھی سننے کا اتفاق ہوا، تو راؤنڈ اباؤٹ کچھ 17 مذاہب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو اس میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے یعنی بڑا تھارلی پڑھنے کے بعد، اچھا بہت سارے لوگوں کے واقعات پڑھے میں نے، اچھا بڑے بڑے ظالم جابر لوگوں کے واقعات پڑھے، بڑے رحم دل لوگوں کے واقعات پڑھے۔ تو اس بات کو جب ہم اس چیز میں یعنی ریلیٹ سم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، جو ایک پازیٹیو یعنی وے ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں۔ اگر آپ انبیاء کرام کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ میں یعنی اگر آپ دیکھیں،
تو یو ول کم ٹو نو کہ کتنی ہارڈ شپس ان کو دیکھنا پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس حد تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ. یہ تمام قصے آپ پڑھیں قرآن اور زبور کے اصولوں کے تحت اور الہامی کتابوں کے تحت، تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ یعنی وہ ہارڈ شپس تھی. اسی طرح آپ جو اسلاف رہے اولیاء اللہ کرام ہیں، آپ ان کی یعنی لائف کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یعنی ہارڈ شپس نظر آتی ہیں. اس کے مقابلے میں نے یعنی دیکھا ہے کہ کئی لوگ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں اور کئی نجائز چیزوں میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ملوث ہوتے ہیں، تو وہ بڑی لگژری لائف یعنی گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جناب وہ دنیا سے بھی چلے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ نالے بھی کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کسی نے کی بگاڑ لیا. سو اسی طرح ہم کوئی کام سم ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا کام پازیٹیو بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی نیگیٹو کام ہے، کہ کام پازیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بار بار اس میں ناکامی ہوتی ہے. تو ہم ایک رائے قائم یعنی کر لیتے ہیں کہ یعنی اللہ اس میں کامیابی نہیں دینا چاہتا. بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کامیابی میں ہی آپ کے لیے پرابلم ہے، اور خدا کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے یعنی بددلی کے ساتھ کسی چیز کو نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو یک یعنی بہت زیادہ کامیابی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، آپ اس کو کوئی اپنے لیے بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن وہ چیز یعنی آپ کے حق میں کر دی جاتی ہے. تو اسی میں یعنی آپ چیز دیکھیں کہ یعنی خیر و برکت ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو زندگی میں کئی چیزیں دیکھی ہیں، ذاتی طور پر بھی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ سم ٹائم آپ زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں. میں نے بہت لائف میں اسٹرگل کی یعنی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی یہ تجربہ ہوا کہ سم ٹائم آپ زندگی میں بہت ساری چیزیں کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جنہیں آپ کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دکھ کی صورتحال میں ہوتے ہیں، غم کی صورتحال میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب آگے یعنی آپ کی زندگی کے ادوار گزرتے ہیں، یعنی وقت آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی زندگی کچھ سموتھ ہوتی ہے، کچھ چیزیں آپ کو وہ مل جاتی ہیں جو آپ کی نہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں نہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، لیکن وہی آپ کی زندگی کا یعنی سکون بن جاتی ہیں. اچھا وہی آپ کے لیے یعنی سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہی آپ کی پرائرٹی نمبر 1 بن جاتی ہے. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ ایک حکمت نظر اور اس پر یقین کامل آپ کا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ بھئی اگر خدا نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے اور یہ چیز میرے پاس نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، جس سے علیحدہ ہونے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو اچھا یہ چیز ہے، میں نے تو کبھی ان چیزوں کا سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں خود چل کر میرے پاس آ گئی ہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن کیا ہے کہ مجھے فیض بھی وہیں سے مل رہا ہے، میری زندگی بھی وہیں سے سموتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کچھ چیزیں ثابت ہوئی میری لائف میں بھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو یعنی معاملات کر رہا ہوتا ہے، جہاں سے وہ آپ کو روک رہا ہوتا ہے، جہاں آپ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کو کامیابی نہیں ملتی، تو انسان کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ میری نیت بھی ٹھیک ہے جناب، اچھا میں کام بھی حلال کر رہے ہیں، کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اسی طرح سم چیزوں کو یعنی ہم اگنور کر کے اتنی پرائرٹی نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ چیز آپ کو موقع مل رہا ہوتا ہے اور آپ بڑی بد دلی کے ساتھ آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ثابت ہوتا ہے کہ اسی میں آپ کے لیے فروٹ ہے. اچھا اسی میں آپ کے لیے فیض ہے. اچھا اور جتنا یعنی رب العزت نے یعنی آپ کو یعنی دے دی ہے، جس حال میں یعنی دے دی ہے، ٹھیک ہے جی، جس سینیریو میں دے دی ہے، یعنی وہ خدا کی کیلکولیشن کے مطابق یعنی آپ کے لیے یعنی وہ یعنی بہت مناسب ہے، اور آپ کے لیے وہ فروٹفل ہے. سو قرآن کا اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے معاملات ہیں یا باقی بھی معاملات ہیں وہ اتنے لکھ دی ہیں، آپ کو وہی چیز ملنی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ اسے جس طریقے کے ساتھ بھی یعنی لے لیں، جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کے نصیب میں، تو اس پہ یعنی صبر و شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت کو ماننا چاہیے. یہاں میں آپ کو جناب ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میں نصیحت شروع کیا ہوا تھا، تو جناب اینک بھی لا لیے کہ ہوں وہ پڑھیا نہیں جاتا، بالکل ہی جناب بالکل نہیں پڑھیا جاتا. تو ایک حکمت ہے وہ اسی سے یعنی ریلیٹڈ ہے کہ سم ٹائم ہم
جن چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، تو وہ جناب عقائد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہر حال میں پوشیدہ اللہ کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فقیر کو دیکھا جو ننگا ہونے کی وجہ سے ریت میں گھسا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ برے حالات سن، کپڑے بھی پان جو کہ نہیں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے عرض کیا کہ اپنے رب سے میرے لیے دعا فرمائیں، مجھے گزارے کے مطابق کچھ دے دے، کیونکہ بہت بدحالی ہے، ٹھیک ہے جی، تنگ حالی ہے، بدحالی ہے، اب میں اس چیز سے عاجز آ گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو ہے یعنی رزق کی فراوانی فرمائے۔ چند دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راست سے گزرے تو دیکھا لوگ جمع ہیں اور انہوں نے اس بندے کو، وہ جو فقیر تھا، یعنی پکڑ رکھا ہے۔ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے شراب پی اور مستی کے عالم میں کسی کو مار ڈالا، آج اس کا سر قلم کرنے کا حکم ہے۔ سچ ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ بلی کو مسکین کہتے ہیں، اگر اس کے پر ہوتے تو چڑیوں کا بیج دنیا سے مٹا دیتی، ٹھیک ہے جی۔ اگر گدھے کے بیل کی مثل دو سینگ ہوتے تو کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا اور سارے کا کچومر نکال دیتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شخص کمینہ ہے جس کو قوت والا ہاتھ مل جائے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہو اور عاجزوں کے ہاتھ مروڑ کر رکھ دے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک بڑا لیسن ہے، پاکستان کے معاملات آپ دیکھیں جس طرح چل رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن کا اصول ہے جی کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق پھیلا دے تو یقیناً بندے اس کی سرزمین میں سرکشی کرنے لگیں، یہ قرآن کا اصول ہے کہ اگر وہ بالکل بے بحاث نہ کر دے تو کوئی بھی نہ بچے۔ کمینے کو جب سونا چاندی اور مرتبہ مل گیا تو اس کے سر کے بالوں کو گوندنے کی ضرورت ہو گئی۔ اور کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ افلاطون نے کہا تھا چونٹی وہی اچھی ہے جس کے پر نہ ہو۔ اگر باپ کے پاس شہد زیادہ ہو تو بیٹے کا مزاج گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ آگے جائے گا۔ ایسے ہی یہ سچ ہے کہ جو ذات تجھے مالدار نہیں بنا رہی وہ تیری اس حالت کی مصلحت سے خوب آگاہ ہے۔ اچھا، آخر میں جناب اس کا جو یعنی مورل لیسن ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ جب کسی کی کایا اس کی مرضی سے بدل جائے، اس کی مرضی سے، تو اس کا اخلاق اس سے بدل جاتا ہے۔ لوگوں کی امیری، غریبی، جانوروں میں قوت کا توازن، سبھی میں ایک حکمت ہے کہ اللہ نے جتنی قوت دی ہے اس میں ایک حکمت ہے جس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ حکمتوں میں مت پڑو اور اس کے حساب میں اپنی مرضی سے اتار چڑھاؤ مت مانگو، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وافر کی تمنا نہ کرو، ورنہ تم خود بدل جاؤ گے اور نظام خدا بندی میں خرابی کا موجب بن کے رہ جاؤ گے۔ میرے خیال میں کافی زبردست یعنی اس میں لیسن ہے کہ آپ کو یعنی ایک تو یعنی لمٹ میں رہنا چاہیے اور جتنا صبر و شکر سے آپ حق حلال کما سکتے ہیں بغیر کسی کے استحصال کے، آپ اس میں رہیں۔ زیادہ کی دوڑ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور جناب اس میں ایک خاموش میسج ہے، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے۔ اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور کر دیجیے، کیونکہ اب میں نے یہ اتنی سی بات دوبارہ شروع کی ہے انشاءاللہ۔ اب میری کوشش ہے کہ میں روز جو ہے ایک لیسن یا کم از کم ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک ایپیسوڈ ضرور میں اس کو لانچ کروں۔ تو جناب ضرور سنیں، اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، ٹھیک ہے جی، اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی سہل اور آسان ہوگی۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔